اللہ پاک جل جلالہ عم نوالہ نے دنیا کی عمر مختصر بنائی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرہ الا قلیل، کہ دنیا کی زندگی اور دنیا کی چیزوں سے فائدہ حاصل کرنا اور دنیا کی مجموعی زندگی آخرت کے مقابلے میں بہت ہی تھوڑی ہے۔ کتنی تھوڑی ہے اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد مثالوں سے بیان فرمایا کہ پوری دنیا کی عمر جب سے کائنات بنی ہے، زمین و آسمان بنے ہیں، اس وقت سے لے کر اس کے آخری دن تک یہ اربوں سال ہے، کھربوں سال ہے، جتنی بھی ہے، یہ آخرت کے مقابلے میں بہت تھوڑی ہے۔ کتنی تھوڑی ہے، کتنی تھوڑی ہے، اس کو اپنے مثالوں سے بیان فرمایا۔ ایک مثال آپ نے بیان فرمائی مد دنیا فی الآخرہ الا مثل ما یجعل احدکم اصبعہ فی الیم فلینظر بما یرجع، کہ دنیا آخرت کے مقابلے میں بس اتنی ہے جیسے کوئی آدمی ساحل سمندر پر کھڑے ہو کر اپنی انگلی سمندر میں ڈالے اور واپس نکالے، اس انگلی سے لگی ہوئی تری کو بھی دیکھے اور حد نگاہ تک پھیلے ہوئے سمندر کو دیکھے، اور پھر موازنہ کرے اس پانی کو، اس تری کو، قطرہ آب کو حد نگاہ تک پھیلے ہوئے سمندر سے کیا مناسبت ہے، کیا نسبت حاصل ہے۔ بس آپ نے فرمایا یہی نسبت دنیا کو آخرت سے۔ دنیا کی پوری کل عمر اپنے جب سے یہ زمین و آسمان بنے اس دن سے لے کر قیامت تک یہ کل عمر یوں سمجھ لو انگلی پہ لگا ہوا قطرہ آب ہے، اور آخرت وہ حد نگاہ تک پھیلا ہوا سمندر ہے۔ اتنا فرق ہے۔ صحیح مسلم میں ایک اور مثال، صحیح مسلم میں حضرت عتبہ بن غزوان رضی اللہ عنہ صحابی ہیں، ان کی حدیث ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا الا ان الدنیا قد آذنت بصرم، دنیا اپنے واپس جانے کا اعلان کر چکی ہے، دنیا اپنی واپسی کا اعلان کر چکی ہے۔ وولت حذا، اور جانے کے لیے بالکل تیار ہے، جوتے اس نے پہن لیے۔ جب مہمان آتا ہے، بیٹھتا ہے، جانے لگتا ہے، تو جب وہ کھڑا ہو کر جوتے پہن لے تو اب وہ رکنے والا نہیں ہوتا۔ کھڑا ہوا، آپ نے کہا بھائی بیٹھ جاؤ تو شاید بیٹھ جائے، لیکن اگر اس نے جوتے پہن لیے اور کہہ دیا کہ میں اب جا رہا ہوں، یہ کہہ دیا کہ میں جا رہا ہوں، پھر جوتے بھی پہن لیے، اب وہ آپ کے اصرار پر رکے گا نہیں، اب اس نے جانا ہی جانا ہے۔ ایسے ہی آپ نے فرمایا دنیا نے اعلان کر دیا کہ میں اب جا رہی ہوں، وولت حذا، اور جوتے پہن کر تیار کھڑی ہو گئی اور منہ موڑ لیا، اور ولم يبق منها الا صبابة كصبابة الاناء يتصابها صاحبها، آپ نے فرمایا اب بس دنیا اتنی بچی ہے کہ جیسے برتن پانی سے بھرا ہوا ہو، اس کو انڈیل دو، اس کو پی جاؤ، تو پینے کے بعد، خالی کرنے کے بعد کوئی قطرہ پانی کا اس میں بچے گا، قطرہ ایک بچ جائے گا۔ آپ نے فرمایا بس یہی حال ہے دنیا کا کہ اس کا بھی ایک آدھ قطرہ بچا ہوا ہے، باقی پورا برتن خالی ہو چکا ہے۔ یہ مثال ہے مسلم شریف میں، اور یہ چونکہ ایک حقیقت ہے، آدمی روز و شب دیکھتا چلا جاتا ہے، تو یوں سمجھتا ہے کہ شاید یہ دنیا کبھی فنائی نہیں ہوگی، کبھی ختم ہی نہیں ہوگی۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے ختم ہونے کو مختلف مثالوں سے بیان فرماتے ہیں۔ ایک مثال آپ نے بیان فرمائی، ایک اور مثال تیسری، مثل هذه الدنيا كمثل ثوب شق من اوله الى آخره، مثال کس کی ہے کہ دنیا بہت تھوڑی ہے اور تھوڑی میں سے بھی اکثر حصہ اس کا گزر چکا ہے، تھوڑے میں بہت تھوڑا حصہ باقی رہ گیا ہے۔ آپ نے اس کو مثال سے بیان فرمایا مثل هذه الدنيا مثل ثوب شق من اوله الى آخره، کہ دنیا کی مثال ایسے ہے جیسے کپڑا پھٹ چکا ہو اول سے آخر تک۔ مثال کے طور پر اس کو اب یوں سمجھیں کہ یہ کپڑا ہے،
اور یہ پوری دنیا کی عمر ہے اور یہ گزرتی جا رہی ہے. دنیا کی عمر گزرتے 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 یہ اخیر میں یہ حصہ جو بچا ہوا ہے، آپ نے فرمایا دنیا کی عمر کپڑے کی طرح ہے، اور ایسا کپڑا جو اوپر سے لے کر نیچے تک پھٹ چکا ہو اور بس ایک دھاگے سے جڑا رہ جائے. فبقی متعلقا فی خیر فی آخرہ، اخیر میں ایک دھاگے سے لٹکا رہ جائے. تو یہ دھاگا کب تک چلے گا؟ فیوشک ذلک الخیط ان ینقطع، کسی بھی وقت یہ دھاگا ٹوٹ سکتا ہے اور قیامت برپا ہو سکتی ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم متعدد مثالوں سے بیان فرما رہے ہیں. اور کبھی آپ نے یوں بیان فرمایا بعثت انا والساعۃ کہاتین، میں اور قیامت یوں ساتھ ساتھ ہیں، میں اور قیامت یوں ساتھ ساتھ ہیں، دونوں کے بیچ میں فاصلہ نہیں ہے، یعنی میرے اور قیامت کے درمیان فاصلہ نہیں ہے، بس اتنا فاصلہ ہے جو ایک معمولی جھری ہے، دو انگلیوں کے درمیان اتنا ہی تھوڑا سا فاصلہ ہے. اور ایک اور روایت ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی، اس میں آپ نے ایک اور مثال کے ذریعے یہی بات سمجھائی ہے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں قام فینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطیبا بعد العصر، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کے بعد ہمیں ایک خطبہ ارشاد فرمایا. آپ کھڑے ہوئے اور حضور کے زمانے میں نماز عصر مثل اول پر ہوتی تھی. مثل اول پر عصر ہو تو مغرب تک تقریباً 3.25 گھنٹے کا وقت نکل آتا ہے، 3.25 گھنٹے 3 گھنٹے. تو طویل اپنے 3 گھنٹوں پر 3.25 گھنٹوں پر مشتمل ایک خطبہ ارشاد فرمایا. اس خطبے میں کیا بیان فرمایا؟ فلم تدع شیئا یکون الی قیام الساعہ الا ذکرہ، قیامت تک جتنے واقعات تسلسل کے ساتھ اہم پیش آنے تھے ایک ایک واقعے کو اپنے بیان فرمایا. پوری تاریخ پر، آنے والی تاریخ پر، لوگ پچھلی تاریخ بیان کرتے ہیں کہ پیچھے یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مستقبل کی پوری تاریخ پر ایک طائرانہ گفتگو فرمائی. اہم تمام امور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے، واقعات بیان فرمائے، جنگیں بیان فرمائی، قوموں کا عروج بیان فرمایا، قوموں کا زوال بیان فرمایا، فتنے بیان فرمائے، اور مختلف اوقات میں مختلف قوموں پر جو اللہ تعالیٰ کے عذاب آئیں گے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے. اور یہ امت جن امتحانات سے گزرے گی، آزمائشوں سے گزرے گی، وہ حضور نے بیان فرمائے. یہ ایک طویل خطبہ تھا کہ مستقبل کی تاریخ پر حضور کے زمانے سے لے کر قیامت تک جتنے اہم واقعات پیش آنے والے ہیں پوری تاریخ پر آپ کا بیان تھا. اہم تمام باتیں حضور نے بیان فرمائی. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور کا بیان چلتا رہا اور سورج مغرب کی طرف ڈھلتا رہا یہاں تک کہ سورج بالکل مغربی افق کے اتنا قریب پہنچا. حتی اذا كانت الشمس على رؤوس النخل واطراف الحيطان، دوپہر کے وقت سورج آسمان پر بلندی پر ہوتا ہے، اس کی دھوپ زمین پر پڑتی ہے، پھر سورج نیچے آتا ہے تو دھوپ اوپر اٹھتی ہے، بالکل افق کے قریب پہنچتا ہے. تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں سورج بالکل مغربی افق کے قریب پہنچا تو سورج کی کرنیں اب زمین پر نہیں پڑ رہی تھی، وہ اونچے جو کھجور کے سرے تھے ان سروں پر پڑنے لگی اور بلند و بالا دیواروں پر سورج کی روشنی پڑنے لگی. اور یہ اشارہ تھا کہ اب چند منٹوں کے بعد سورج غروب ہونے والا ہے. جب ایسا ہو تو ہوتا ہے کہ سورج اب غروب ہونے والا ہے. تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دھوپ کی طرف اشارہ کیا، سورج کی طرف اشارہ کیا، اور آپ نے فرمایا اما انه لم يبق من الدنيا فيما مضى الا كما بقي من يومكم هذا فيما مضى منه، کہ غور سے سنو کہ سورج ڈوبنے کے بالکل قریب ہے، چند منٹ باقی ہیں سورج غروب ہو جائے گا. ان چند منٹوں کو گزرے ہوئے دن کے ساتھ جو نسبت حاصل ہے وہی نسبت باقی ماندہ کائنات کی عمر کو گزری ہوئی عمر کے ساتھ ہے. زیادہ عمر کائنات کی گزر چکی ہے، بس تھوڑا سا وقت باقی ہے اور کبھی کسی وقت بھی قیامت آ سکتی ہے. آپ نے فرمایا انی لارجو الا یعجز امتی عند ربی الا یؤخرهم نصف یوم، مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات سے پختہ امید ہے
کہ کم از کم اللہ تعالیٰ میری امت کو آخرت کے دن کے اعتبار سے آدھا دن ضرور مہلت عطا فرمائیں گے۔ آخرت کا دن ہوتا ہے 1000 سال کا، تو کم از کم اللہ تعالیٰ میری امت کو 500 سال تو ضرور مہلت عطا فرمائیں گے کہ 500 سال میں قیامت نہیں آئے گی۔ قیامت آئے گی تو 500 سال کے بعد آئے گی، کسی بھی وقت آ سکتی ہے، 500 سال تک قیامت نہیں۔